اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین والمجرمین المخاطب الطٰہٰ والیاسین النبی المؤید ورسول المصدق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ وقال اللہ سبحانہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ لوائے حمد ہے، تسبیح و تقدیس ہے اس ذات واحد و احد کی کہ جو کائنات کے ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام موقوف ہے ذوات محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل ولیک الفرج۔ چونکہ آج جشن اربعین شعبان کی مناسبت سے 14 شعبان المعظم اس عظیم شہنشاہ کا جشن آمد میلاد ہے کہ جو مومنوں کے 12ویں امام مہدی علیہ السلام، امام زمانہ علیہ السلام ہیں، جن کے القابات میں مشہور لقب قائم، منتقم کربلا، حجت اللہ، باب اللہ، آیت اللہ اور بقیت اللہ شامل ہیں۔ چونکہ آج یہ پروگرام قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات میں شامل ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کی فضیلت کے باب میں مجھے لب کشائی کرنے کی توفیق ملی، بس اسی حوالے سے بیان کرتی چلوں۔ چونکہ یہ رات وہ مجرب رات ہے جو بارگاہ الہی میں نہ صرف دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، بلکہ یہ وہ رات ہے کہ جس کی صبح کو آنے والے دن یعنی 15 شعبان مومنوں کے آخری امام کے دنیا میں آمد ہے، علی مرتضیٰ کا پوتا، حسن عسکری کا بیٹا، نرجس کی خاکوں کی ٹھنڈک، وہ شہزادہ کہ جب دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں ہر ایک شے امام کے آنے کی خوشی منا رہی ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو ہر قلب مومن کی جستجو اور آرزو ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو ہم سب کے زمانے کے والی و وارث ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خود امام علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، اگر تم میں سے کوئی بھی کبھی کسی وجہ سے پریشان ہو، کبھی دل ملول ہو، کبھی مضطرب ہو، کبھی تمہیں آس پاس کوئی اپنا درد سمجھنے والا نہ نظر آئے، اور جب تم رات کو بستر پر لیٹنے لگو تو اپنے دل کی بات کو مجھ سے بیان کرو، اپنے درد دل کو امام کی ضمانت میں دے دو، مجھ سے طلب کرتے ہوئے اگر کوئی میرا چاہنے والا مجھ سے دعا کرتے کرتے، مجھ سے سرگوشی کرتے کرتے، مجھ سے باتیں کرتے کرتے سو جائے، مجھ سے طلب کرتے ہوئے، مجھ سے مانگتے ہوئے اسے نیند آ جائے، امام فرماتے ہیں تو ممکن ہی نہیں کہ صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی حاجت کو پورا نہ کر دوں تو مجھے نرجس کا لال نہ کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ زمانے کے امام ہیں، بلا شبہ حجت خدا ہیں، ہر چیز کو پروردگار عالم نے دنیا میں ان کے تابع کیا ہے۔ بلا شبہ علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، حسن عسکری امام کے فرزند ہیں، یقیناً اپنے چاہنے والوں کے لیے ہر حال میں یقیناً تائید پہنچانے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر کسی مومن کو کوئی بہت سخت حاجت درپیش ہو اور ایسی مشکل کہ جہاں وہ شاید کوئی بڑی دعا پڑھنے سے قاصر ہو، مبادہ اس کے ذہن میں نہ ہو، لیکن اگر خلوص نیت سے وہ فقط 3 مرتبہ صلوات پڑھ کر اول و آخر
3 مرتبہ درود پڑھ کر اگر بصدق نیت یہ کہہ لے کہ یا حجت القائم ادرکنی، یا حجت القائم ادرکنی، یا حجت القائم ادرکنی، تو ایسا ممکن نہیں کہ زمانے کے امام آنن فانن ایک لحظے میں، ایک لمحے میں اس کی مدد کو۔ یہی وجہ ہے نا کہ امام یقیناً جو زمانے کے امام ہیں ہر ایک کے حامی و ناصر، اور ممکن ہی نہیں کہ کسی کے حال سے کبھی نہ واقف ہوں، یقیناً ہر ایک کے ہر حال سے واقف ہیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ آج جس طرح سے ہم اپنے امام کے لیے تڑپتے ہیں، ہم جستجو کرتے ہیں، آج سے کئی سو برس پہلے بھی امام کے چاہنے والے اسی طرح سے امام کے لیے جستجو بھی کرتے تھے، امام کے منتظر بھی تھے، امام سے ملنے کے مشتاق بھی تھے۔ تاریخ واقعہ رقم کر رہی ہے کہ سرزمین کوفہ کا ایک رہنے والا جو امام کا چاہنے والا ہے، اکثر و بیشتر دعائیں کرتا، گڑ گڑاتا کہ مولا مجھے اپنی زیارت کروا دیجئے۔ ایک شب سویا تو خواب میں معلوم ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ فلاں بازار میں جا کر فلاں تاجر سے مل، فلاں دکاندار کو جا کر دیکھ، تو جب ایسا مومن بن جائے گا یقیناً امام کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ شخص صبح اٹھا، عالم پریشانی میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد انتظار کرتا رہا کب بازار میں لوگوں کی دکانیں کھلیں اور کب میں بازار جاؤں۔ المختصر جب دن چڑھا، ایسا وقت آیا کہ جب لوگ اپنے اپنے کام کے لیے اپنے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، لوگوں نے بازار آ کر اپنی اپنی دکانیں کھولی۔ المختصر یہ شخص بھی اس مقررہ مقام پر اس بتائی ہوئی نشاندہی کی ہوئی دکان پر پہنچا۔ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں ایک عجیب منظر ہے، ایک مستور ہے جو کہ ضعیف ہے، اور آ کر دکان میں بیٹھے ہوئے شخص سے کہتی ہے کہ اے بھائی، میں کئی دن سے بازار کے چکر لگا رہی ہوں، میں مقروض ہوں کم از کم 4 درہم و دینار کی۔ اس وقت میرے پاس یہ 2 بالیاں ہیں فقط، انہیں میں بازار میں آ کر بیچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ 2 دنوں سے اسی غرض سے بازار میں آتی ہوں کہ کوئی انہیں 4 درہم میں خرید لے، 4 دینار میں خرید لے، لیکن کوئی میری مدد نہیں کرتا۔ سب کہتے ہیں کہ یہ بالیاں بہت کم قیمت ہیں۔ اتنے میں وہ جو شخص دکاندار ہے، جو مالک دکاندار ہے، مالک ہے دکان کا، وہ کہتا ہے کہ اے بی بی لائیے یہ بالیاں مجھے دکھائیے۔ اب جو اس مستور نے وہ بالیاں اس دکاندار کے ہاتھ میں رکھیں، اس نے بالیوں کو دیکھا، ایک مرتبہ سامنے کھڑی بزرگ مستور کو دیکھا اور سر جھکا کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، یہ بالیاں 4 درہم و دینار کیا، یہ تو 7 درہم میں جانے والی ہیں، 7 درہم میں بکنے والی ہیں، میں آپ کو اس کی قیمت 7 درہم و دینار دیتا ہوں۔ جب اس نے یہ سنا کہ میری جو رقم ہے جس کی میں مقروض ہوں وہ فقط 4 درہم و دینار ہے اور یہ مجھے 7 درہم دے رہا ہے، 7 دینار دے رہا ہے، بہت خوش ہوئی، کہتی ہے کہ تو نے تو میری مشکل حل کر دی، بس میں تیرے لیے دعا کروں گی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ بس بی بی میرے لیے دعا کیجئے گا کہ میرے امام مجھ سے خوش رہیں۔ کہتی ہے میں ضرور دعا کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ مستور اپنی راہ کو چلی۔ ادھر یہ شخص کہ جسے خواب میں امام نے کہا تھا جاؤ اور اس بندہ مومن کو دیکھو، اس تاجر کو دیکھو، اس دکاندار کو دیکھو، جب تم اس جیسے ہو جاؤ گے تو تمہیں خود ہماری زیارت ہو جائے گی۔ معلوم ہوا اس جیسے کیسے کہ جو بنا غرض اپنے مومن بہن بھائیوں کی مدد کرے، یہ سوچ کر اور اس نیت سے مدد کرے، از راہ نیت یہ ہو، فقط خلوص یہ ہو کہ زمانے کا امام ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے امام کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ امام کہتے ہیں جس دن تمہارے ہر کام کی یہ نیت ہو جائے نا، اور جس دن تم بے غرض اپنے مومن بہن بھائیوں کی مدد کرنے لگو، بخدا ہماری زیارت تمہیں خود نصیب ہو جائے۔ یعنی وہ امام کہ جو آج ہر قلب مومن کی جستجو ہے، جو ہر متقی، ہر ولی، ہر ایک بزرگ کی آرزو ہے کہ کسی طرح
زمانے کے امام حجت خدا کی زیارت نصیب ہو جائے۔ وہ امام چاہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے دوست و احباب، اور چاہے تم جانتے نہ بھی ہو لیکن اگر تم سے ایک مومن ہونے کا اس کا رشتہ ہے تو بے غرض مدد کرو، کہ بلا شبہ یہ وہ نیکی ہے جو تمہیں ہمارا قرب عطا فرمائے گی۔ یعنی وہ امام کہ جن کی آمد کے، جن کے ظہور کے ہم سب مشتاق ہیں، وہ مومنوں سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنے برادر مومن کی بے غرض مدد کرو۔ پروردگار عالم ہم سب کو امام کے لیے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم جب آج امام کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتے ہیں تو ہر قلب مومن فقط و فقط عالم اضطراب میں یہی کہتا ہے کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فردوس جہاں قبلہ اصول، آ ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول، اور دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ارے امام ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ اے فرزند حسن عسکری، اے بی بی نرجس خاتون علیہ السلام کے لال، ہم سب کو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ ہم سب کو اپنی زندگی میں آپ کی زیارت کے شرف سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنے لیے سرخ روح ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ مولا جلد از جلد اپنی زیارت کروائیں، ہر مومن و مومنہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اس شب کے صدقے، آنے والے مقدس دن کے صدقے ہر مومن و مومنہ کی جائز حاجتوں کو قبول فرمائیں۔ کسی کو کوئی بھی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے، اور غم حسین ہمارے دلوں سے کم نہ ہو۔ ربنا تقبل منا وانک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔